خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ میں ہوں شہزاد رضا۔ احتساب کے نظام کو مؤثر بنانا کیوں ضروری ہے اور انصاف کے حصول کے بغیر کیا معاشی اور معاشرتی ترقی کسی بھی ملک کی ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا اکیڈمی آف لیٹرز میں ایک تقریب سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دو خاندانوں کی وہ بات کرتے ہیں، کسی سے ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان کے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے گزشتہ روز جب خطاب کر رہے تھے قوم سے، انہوں نے کہا کہ اگر دونوں خاندان جنہوں نے ملک کا خزانے کو لوٹا ہے ان کا پیسہ واپس لے کے آ جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی ملک کے لیے، اور وہ بہت سے ایسے فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے جو ابھی وہ نہیں کر پا رہے۔ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے، یہ پورا ایک پیکج ہے کسی بھی معاشرے میں، اور اس پیکج کے تحت انصاف کا حصول بھی ہے۔ جو لوگ جرائم کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی اس میں یقیناً ملتی ہیں، اور انصاف جو ہے وہ فوری طور پر ملتا ہے۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں تو اس کا تعلق پھر آپ کی معیشت سے بھی نکل آتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر رہا تو انصاف کی عدم موجودگی میں چند طبقات یا چند لوگ یا چند خاندان تو ترقی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے پورے ملک کے عوام پر نہیں آ سکتا۔ اور یہی وہ بات ہے اور یہی وہ پاکستان ہے جس کو بنانے کی تنگ و دو میں ہم لگے ہوئے ہیں پچھلے 70 سال سے۔ اور جب 3 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار حاصل کیا اور کرپشن کے خلاف جہاد کا اور احتساب کا نعرہ لگا کے وہ آئے تو یہی سوچ اس کے پیچھے پنہاں تھی، اور اصلاحات کا ایک عمل شروع ہوا۔ اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اصلاحات کا جو عمل ہے وہ ایک بڑا آہستہ، سلو، گریجول، پینس ٹیکنگ، مونوٹنس ہوتا ہے، اور وہ کوئی راتوں رات تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر بگاڑ کئی دہائیوں پر محیط ہو تو اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو بڑا وقت لگتا ہے۔ تو ناقدین کی رائے کا اپنی جگہ پر احترام، لیکن حکومت اگر اقدامات کر رہی ہے اور اس کے اس طریقے سے نتائج نہیں آ رہے جس طرح عوام کو امیدیں تھیں، تو پھر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس میں وقت درکار ہے، سمت ٹھیک ہونی چاہیے، منزل آپ کو مل جاتی ہے آج نہیں تو کل۔ گفتگو کرتے ہیں، اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں کسور کلاسرا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ کلاسرا صاحب شکریہ آپ کا۔ ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمایوں صاحب شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، نون اکانومسٹ ہیں پاکستان کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کلاسرا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ احتساب نون لیگ کی گورنمنٹ ہو تو احتساب، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو احتساب، اور وہی لوگ جو احتساب کو بڑے زور و شور سے ماضی میں بتاتے تھے آج کہتے ہیں جی یہ احتساب نہیں ہے تو ذاتی انتقام ہے۔ تو ذاتی انتقام کی مثالیں تو انہوں نے ماضی میں بہت قائم کی ہیں، چاہے وہ سیف الرحمان صاحب کی شکل میں ہو یا رحمان ملک صاحب کی شکل میں ہو۔ تو پھر اب احتساب کی بات آگے بڑھتی ہے تو اس پہ مطلب فوری طور پہ ایک عجیب قسم کا انتشار کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ دیکھیں کہ جب ورلڈ وار سیکنڈ تھی اس میں عدالتیں انصاف کر رہی تھی، اس احتساب تو اس وقت بھی ہو رہا تھا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس کے بعد خان صاحب نے جو بات کی ہے ان کا نعرہ بھی یہی تھا، احتساب کے بغیر تو آپ گھر نہیں چلا سکتے، تو آپ ملک کیسے چلا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جس طرح میں ویسے اس کی ایک ایگزامپل دوں گا، جس طرح ہماری یہ شرافیہ ہے، آپ پی ایم ایل نون کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی اے کے اندر بھی ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بھی، جس طرح دبئی میں لے کے گئے ہیں، آف شور کمپنیز میں، جو لندن میں جا کے انہوں نے یو کے میں جا کے سارے کا سارا پیسہ وہاں پہ جمع کر دے وہاں پہ۔ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح خان صاحب بات کر رہے تھے، وہ واقعی ان کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، خان صاحب کو اپریشیٹ کریں آپ کہ وہ ڈھیر سارے کوئزن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ جب میں شوکت خانم صاحب کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہا تھا، میرے کہا نواز شریف صاحب کی جو خدمات تھی اس کو سراہتے ہیں، آج بھی سراہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ دشمنی کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے شہزاد صاحب کہ اگر یہ لوگ جو باہر پیسہ لے کے گئے ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر یہ واپس لے کے آتے ہیں، پیسہ کمانا لے کے گئے جہاں سے شہزاد صاحب جہاں سے لے کے گئے ہیں، تو یہ کیسے لے کے گئے؟ ایک پولیٹیشین بلینئر کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک سوال ایک عام آدمی جو سوال پوچھتا ہے نا، وہ کہتا ہے پیسہ کمانا کوئی جرم نہیں ہے، پیسہ کمائیں آپ جائز طریقے سے، یہ بالکل جائز حق ہے آپ کا جو آئین پاکستان آپ کو فراہم کرتا ہے، اسلام آپ کو دیتا ہے یہ حق۔ لیکن پیسہ باہر لے جانا یہ اس کی کیا وجہ؟ چلیں میاں صاحب نے اگر جائز پیسہ کمایا ہم ان کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن اس میں کیا وزڈم، دانائی ہے کہ وہ پیسہ یہاں سے اٹھا کے آپ باہر لے جائیں آف شور کمپنیز میں؟ آپ پاکستان میں بھی رکھ سکتے ہیں، پیسہ ہے آپ کو۔ یہی تو بات خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر جو پیسہ آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ وہاں پہ کی ہے، اگر آپ کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہوتی، آپ کی ملز یہاں پہ کام کر رہی ہوتی، آپ نے فلیٹ یہاں پہ بنائے ہوتے، آپ نے یہاں پہ انویسٹمنٹ فار گڈ کی ہوتی، تو میرے خیال آج یہ حالات نہ ہوتے۔ اور دوسرا آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ودن یہ کوئی یہ قیمہ بنانے والی مشین ہے کہ گوشت ڈالیں قیمہ نکال لیں، آپ کو ٹائم لگتا ہے، بالکل ان کو 3 سال سارے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے، لیکن ان کی ایک بات سے میں بالکل متفق ہوں، احتساب کے بغیر آپ گھر نہیں چلا سکتے،
کس کے پاس کتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے، اس کا جو حساب بالکل ہمایوں صاحب اس میرے خیال خان صاحب کا سٹینڈ پوائنٹ کل بھی ہم نے بات کی اور اس پہ رائے یہ بھی تھی کہ ایک طرف تو آپ جنرل ایمنیسٹی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا اس کے علاوہ جو کڑا احتساب، ایک سب بات اور ذرا سمجھائیے گا کہ اپوزیشن میں جب بھی کوئی بھی سیاسی جماعت جاتی ہے تو اسے احتساب کے نام سے چڑ ہو جاتی ہے، چاہے اپنے دور حکومت میں وہ احتساب مطلب بڑا کڑا کرتی ہو اور مثالیں قائم کرتی ہو، تو اس کی ذرا پیچھے وجہ بتائیے گا کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے جی ڈیلیما ہے پاکستان کے 70 سالہ جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے، پولیٹیکل جو نیریٹو چل رہا ہے، یہ پالیٹکس کا پورا وہ ہے، وہ یہی ہے کہ ایک تو الیکشن کی وکٹری جو ہے اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، جو اپوزیشن ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے. تو سم ہاؤ یہ جو ہمارا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کے اندر بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جن کے اندر خود کوئی جو ہے نا ڈیموکریسی نہیں ہے، وہ یہ کہنے سے بالکل گریز نہیں کرتی کہ جی ہم ہار گئے ہیں اور جو جیتا ہے وہ ٹھیک جیتا اور ہم ہارے اور ہم غلط آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو چینج کرنا، اور اس کے لیے شاید بہت ساری اصلاحات ہو رہی ہیں جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایک جو ہے وہ پہلو لایا گیا ہے. اچھا، اس بات کے ذمہ دار آپ اور میں عام لوگوں میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں اور ہیں بھی، تو ہم تو نہیں ہیں، تو کون ہے پھر؟ میرے خیال ہم سارے ہیں جی. اس کی ریزن یہ ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور ہم بیسیکلی مولڈ کر رہے ہیں لوگوں کی اوپینین اپنے تجزیات سے. تو یہ ایک پڑھی لکھی ایلیٹ ہے جو یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہے. پھر جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کی پروڈکٹ بھی ہم سارے ہیں. اس کے علاوہ پھر جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، پھر ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، جو کہ امیر کے لیے شاید اتنا وہ سخت نہیں ہے اور غریب کے لیے بڑا سخت ہے. تو یہ جو پورا سوشل کانٹریکٹ ہے یہ اپنی اس انٹائرٹی کے اندر آپ اپنی میری مثال بھی چھوڑ دیں کہ ہمیں پریویلیج ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ چینل پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہے ہیں. ایک عام شخص ہے، کسی دور افتادہ علاقے میں رہتا ہے، کوئی چھوٹی سی کریانے کی دکان چلاتا ہے، اس کی مطلب بہت محدود اس کا حلقہ ہے، وہ کیوں قصوروار ہوا؟ وہ قصوروار اس لیے ہوا کہ وہ سپورٹ کرتا ہے اس پورے سسٹم کو جو کلاس سٹرکچر ہماری سوسائٹی میں بن گیا. وہ ووٹ اس کو دیتا ہے جو کہ اس کے علاقے میں ایک بڑا جاگیردار ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، اثر رسوخ والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس آپ لوگوں کو فرینچ ریولوشن کی طرف لے جانا میرا خیال ہے ریولوشن آئے گا جس کی طرف پرائم منسٹر نے اشارہ کیا تھا. یہ دیکھیں احتساب جس کی ہم سارے ابھی بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا حق ہے میرٹ پہ چیز ہونی چاہیے، جو غلط کرے اس کو بالکل جو ہے نا ایک رب سزا دی جائے. تو اگر اس قسم کا نظام آ جائے، اور یہ آنا بڑا مشکل ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ 73 ایئرز آف آر ایگزسٹنس ہمارے انسٹیٹیوشنل اس طرح سے جو ہے نا خراب ہو چکے ہیں کہ ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا پڑے گا. یا تو بلڈ شیڈ ہوگا جو ریولوشن جس کا آپ نے ذکر کیا، ادروائز جو ہے نا اٹس اے پین سٹیکنگ پروسیس. اور پرائم منسٹر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، نمبرز آر ویری ویک. جب وہ کوئی کوشش کرتے ہیں اپوزیشن ان کی بات نہیں مانتی. سو واٹ، پرائم منسٹر صاحب اگر چاہیں تو وہ بار بار کہہ بھی چکے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے لیے مسئلہ نہیں ہے، میں بلیک میل یا پریشرائز نہیں ہوں گا، انسٹیڈ آئی وڈ پریفر گو ہوم. خیر، اس پہ واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ایک مثال دے کے ذرا واضح کریں، آپ کی بہت اسٹڈی ہے کہ چین معاشی ترقی سے پہلے اور اس کے درمیان میں بھی کافی بدنام تھا کرپشن کے اعتبار سے، اور کہا جاتا تھا کہ چائنا میں بہت کرپشن ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے معاشی ترقی کی، کیا انہوں نے پہلے کرپشن کا خاتمہ کیا، کوئی اپنے نظام کو درست کیا، کوئی کڑی سزائیں دیں اور پھر وہ آگے بڑھے، یا انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور کہا جی کہ بالکل فری ہینڈ ہے اور بس ترقی کریں اور کرپشن ہوتی ہے تو ہوتی رہے؟ on your show. میں نے ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے. I wasn't sure کہ آپ اتنی بات اس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں نے کہا ہے کہ جو اچھا پالیسی ریفارم ہے نا وہ لارجلی کانٹیکسٹ بیسڈ ہونا چاہیے. اور اگر کانٹیکسٹ بیسڈ ریفارم کریں گے تو اس کا نتیجہ آف کورس بہتر آئے گا، نہ کہ ہم کوئی بلو پرنٹ آف ریفارم کو فالو کر رہے ہوں. اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ لائک ہیومنس جو کنٹریز ہیں وہ یونیک ہیں. وہ یونیک ہیں ان دی انیشل انڈاؤمنٹ کہ جب ہم پاکستان بنا یا چین بنا تو ان کے کیا حالات تھے. وہ یونیک ہیں ان دیر جیوگرافی، وہ یونیک ہیں ان دیر ریلیجس بلیفس، وہ یونیک ہیں ان دیر اکنامک انڈاؤمنٹس، وہ یونیک ہیں ان دیر سوشل انڈاؤمنٹس، وہ یونیک ہیں ان دیر ایجوکیشنل اچیومنٹ. سو چونکہ کنٹریز یونیک ہیں اس چیز میں، سو ریفارم جو ہے وہ کنٹریز کی کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہونا چاہیے. یہ جو کچھ ملک جنہوں نے ترقی کی، جیسے آپ نے چین کی مثال دی، انہوں نے پرنسپلز کو فنڈامنٹلی بالکل ٹھیک فالو کیے آف ساؤنڈ اکنامکس، بٹ اس کو پہنچنے کا جو طریقہ ہے وہ شاید
فرق تھا. یعنی کہ صرف ایک جوڈیشل سسٹم بنانے سے انہوں نے بات نہیں بنی, بلکہ ان کی سزائیں چونکہ اتنی کڑی تھیں اور اکراس دا بورڈ تھیں, اور وہ سارے اسٹریٹا آف, چاہے وہ بزنس اسٹریٹا ہو, ایگزیکٹو ہو, پولیٹیکل ہو, سب کو کور کر رہی تھی, تو وہ ایک مثال بن گیا. ویسٹرن ورلڈ میں یہی چیز جو ہے وہ ایک جوڈیشل سسٹم کو ایوالو کر کے کریٹ ہوئی. سو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو. پاکستان میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس چیز کو, کرپشن کو, جس کا ایک تعلق اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ سے, ڈیولپمنٹ لٹریچر میں کلیئرلی ریگریشنز میں بھی اور ہماری جو اکنامک ماڈلنگ ہے اس میں بھی دکھائی دیتا ہے, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے, لوگ زیادہ رینٹ سیکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. سو ہم نے اپنے جوڈیشل سسٹم کو ہی اسٹرینگتھن کر کے اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو کو بہتر کرنے کی کوشش کر کے کیا ہے. بٹ ہمارے فنڈامنٹل ریفارمز جو ہیں وہ جیسے ہر ایریا میں ایک ویکنس دکھائی دیتی ہے دہائیوں پہ محیط, that is still prevalent in the judicial system also, that is there in the political reform also. So ہمیں اس طرف جانا ہے اگر ہم نے اس چیز کو بھی بہتر طور پر اس پہ قابو پانا ہے. ٹھیک, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے بیسٹ کیس پریکٹسز ہیں, لوگ ممالک کی مثالیں. آپ نے ٹھیک کہا کہ ملک کے آپ کو بیک گراؤنڈ کو, تاریخ کو, ثقافت کو دیکھتے ہوئے, مزاج کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں, لیکن جو سکسیس سٹوریز ہیں چاہے وہ چین کی ہو یا ویسٹرن کنٹریز کی ہو, وہ تو ہمارے سامنے ہیں, اور وہ بیسٹ پریکٹسز تو مطلب اپنانے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے, کوئی بری بات بھی نہیں ہے. درست. تو اب دیکھیں نا, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے کسی ایریا میں بھی اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے, چاہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ انرجی سیکٹر میں پلفریج کم ہو جائے, یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے. صحیح. اب اس کو آپ نے مطلب ٹیکل کس طرح کرنا ہے. اب دنیا میں اس کے جو اب طریقے ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جہاں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی بڑی لبرلائزیشن ہونی چاہیے, اب ٹیکنالوجی جو ہے کہ اگر آپ کے گھر ایک آٹومیٹک میٹر لگا ہوگا اور میٹر ریڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی, تو یہ جو کلوسو بیہیویئر ہے آپ کا اور اس میٹر ریڈر کا وہ ختم ہو جائے گا. سو ہر جگہ ہمیں فنڈامنٹلی چینج کرنا ہے جو اسٹرکچر آف دا وے وی آر ڈوئنگ بزنس ٹوڈے. اور اگر ہم اس چیز کی طرف جائیں گے تو ہم ہر جگہ سے کرپشن کو بھی ایلیمینیٹ کرتے چلے جائیں گے. یہ میں اس لیے اس چیز کی مثال دیتا ہوں کہ یہ آپ کو اور مجھے افیکٹ کرتی ہے ایز کامن سٹیزنز آف پاکستان, کہ ہماری بجلی. لیکن اس میں ایک بات اور ہے ڈاکٹر صاحب, پھر آگے بڑھتا ہوں, ایک چیز اور ہے جس کی طرف بار بار وزیر اعظم صاحب ایمفیسس کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بھی ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بہت ریفارمز لے آئیں, ان کو لاز بنا لیں بڑے اسٹرکٹ, ان کی امپلیمنٹیشن بہت اچھی کر دیں, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کہیں سے پیسے بچا سکتا ہے, چاہے وہ اس کولوژن کے ذریعے ہو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, سو یہ ان بلٹ ایک ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا, ایک اندر سے آواز آنی چاہیے. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے, اور جس کی طرف فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو جو شہریوں کی ذمہ داری ہے وہ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے سمجھانے میں کہ کرپشن جو ہے آپ کو وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے, لانگر ٹرم میں نہیں. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, اور وزیر اعظم بھی صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو ایک لفظ ہے نا انسٹیٹیوشنز, یہ بھی بہت زیادہ اوور یوز ہو گیا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ انسٹیٹیوشنز کے پیچھے ہیومن ایجنسی کا ایک کلیدی کردار ہے. اور اگر آپ اس مائنڈ سیٹ سے نہیں آئیں گے, اس کو جو ہماری ٹرمز ہیں اس میں سوشل کیپٹل کہتے ہیں. کنٹریز جن کا سوشل کیپٹل ویک ہوتا ہے وہ اچھا انسٹیٹیوشنل کیپٹل بھی ڈیولپ کرنے میں they find it hard. ٹرسٹ ان دا گورنمنٹ, ٹرسٹ جیسے لوگوں کو اگر ٹرسٹ کم ہو ریاستی اداروں میں تو ان کا بیہیویئر فرق ہو جاتا ہے, اور ان کا بیہیویئر اگر ان کا ٹرسٹ زیادہ ہو تو یہ بیہیویئر فرق ہو جاتا ہے. تو یہ جو سوشل کیپٹل کی بلڈنگ ہے اس کا تو کلیدی تعلق جو ہے وہ آف کورس ایجوکیشن سے ہے. بالکل ٹھیک سر, میں واپس آتا ہوں سر آپ کے پاس. کلاسرا صاحب, وزیر اعظم صاحب بار بار یا باقی وزراء بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر چیریٹی دینے کے لیے مشہور ہے, قوم بہت زیادہ دیتے ہیں, لیکن جب بات ٹیکس کی آتی ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. اگر آپ ایک مثال لیں اسکینڈینیوین کنٹریز کی, وہاں
40 سے 50% تک جو ہے وہ عوام ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کے جینز میں یہ بات ہے. شاید بچوں کو اسکول لیول سے ہی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے جب بھی کمانا ہے تو ٹیکس سے بائنڈنگ یا لا بائنڈنگ سٹیزن آپ نے بننا ہے. تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی کوئی تربیت نہیں ہے کہ ہم گروم ہو کے اس کو اپنا فرض سمجھیں، ریلیجیسلی فالو کریں. دیکھیں جب خان صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ ذاتی اناد نہیں ہے پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ، تو اس کے پیچھے ایک بڑی لاجک ہے. مثلا ان لوگوں نے یہاں سے پیسہ نکالا لے گئے باہر، یا اشرافیہ جو ہماری ہے ٹیکس ایویڈ کر کے منی لانڈرنگ کر کے یہ جو بھی ہے، تو وہ بھی تو اسی کے اوپر سٹریس کر رہے ہیں. اور جو باہر کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو انویسٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز، کہ ان کے جو اشرافیہ ہے جب ان کو موقع ملتا ہے یہ یہاں سے سارے کا سارا پیسہ ٹیکس چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں، تو ہم یہاں پہ کس لیے ہمیں یہ بھاشن دے رہے ہوتے کہ آپ یہاں پہ ہیں. ایک بات بتائیں، آپ جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کتنا پیسہ لوٹا ہوگا انہوں نے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کاؤنٹلیس ہے. میں کوئی ایگزیکٹ فگر تو ظاہر ہے آپ کو میں نہیں دے سکتا، بہت زیادہ ہوگا. یہی تو بات ہے اکاؤنٹیبلٹی کی. میں سائیکی جاننا چاہ رہا ہوں، اس پہ ہمایوں صاحب آپ بھی بات کیجئے. سائیکی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایک شخص دنیا میں 5 ارب روپے سے وہ کیا کام کر لے گا جو وہ 3 ارب روپے سے نہیں کر سکتا؟ آپ کا یہ جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کون کتنا کہہ سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی سمبولک امپورٹنس بڑی زیادہ ہوتی ہیں. جب آپ کی اشرافیہ یہاں سے ٹیکس ایویڈ کر کے باہر جا کے انویسٹمنٹ کرو گے تو آپ ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی جب آپ جاتے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور آپ کمپنی جس طرح آپ خان صاحب وہاں پہ گئے ہیں اپنا سعودی عربیہ میں اور ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، ملٹی نیشنل کمپنی بھی ان کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ بھی تو کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک کرپٹ شخص ہے وہ پاکستان سے 10 ارب روپے چوری کر کے لے گیا، مثال دے رہا ہوں صرف ایک. اب وہ 10 ارب میں ایسا کیا کام کر سکتا ہے جو وہ 2 3 4 5 ارب میں نہیں کر سکتا؟ مطلب جو ہوس ہے زیادہ سے زیادہ یہ کیوں ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہ بات ہے. جس طرح ہمایوں صاحب نے ایک بڑی بہترین بات کی کہ یہاں پر ہوس ہماری پالیٹکس میں نہیں ہے. آپ نے ابھی ذرا اس کا الیکشن کی، آپ بلوچستان کے الیکشن جو بات ہو رہی تھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، منی ورک آپ کو جتنا اب یہ الیکشن کے اندر جب آپ لوگ جاتے ہیں ایک لمٹ ہے، لمٹ کراس کر جاتے ہیں یہ ہمارے پولیٹیشین. جتنا زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا ہی زیادہ سینٹ کے اندر، معذرت کے ساتھ سینٹ کے اندر بولیاں لگتی ہیں. آپ کے جو خیبر پختونخوا کے جو فاٹک ہے، جو آپ بھی جانتے ہیں چیز کو، آئی وڈ ناٹ نیم، تو جتنا زیادہ پیسہ ہے جتنے زیادہ بولی لگئی ہے اس نے جا کے سینٹ کا سیٹ لے لی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیسک پالیٹکس ہو یا جو بھی ڈی این اے کے اندر ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. کہ یہی بات ہے کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو آپ نے جا کے سیٹیں وہاں پہ لے لینا، بولنے لگتے ہیں ہمیں. ٹھیک، تو یہی وجہ ہے اس کی. ہمایوں صاحب یہ پیسے میں بڑی اٹریکشن ہے، اور خاص طور پہ سر میرا خیال ہے ایزی منی میں بھی ہے، اور دوسرا یہ سرشت میں ہے انسان کی، جس میں جزا اور سزا کا جو ہے وہ بتایا گیا، اور غلط کام کرنے کی بھی جو ہے وہ انسان کی کیپیبلٹی ہے اور اچھا کرنے کی بھی ہے. جو بات ہم نے شروع کی تھی جس کے اوپر کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں اور یہاں سے پیسہ جاتا کیوں ہے باہر، وہ ہمارا جو پورا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کا انڈیویجول کے ساتھ یا سوسائٹی کے ساتھ، وہ فلفل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ پولیس کے اندر بھی بہت حد تک کرپشن پائی جاتی ہے، اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں. مطلب دیکھیں جہاں پہ دونوں ہیں، لیکن میں اب چونکہ صرف خرابی کا ذکر کر رہا ہوں تو میں اس کو کروں گا. ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا، امیر آدمی تاریخوں پہ تاریخیں لیتا ہے، مہنگے وکیل. آپ اگر اجازت دیں تو تھوڑے سے اختلاف کی ضرورت کر سکتا ہوں آپ سے میں. وہ یہ پھر سرا کہاں سے پکڑیں گے؟ سٹیزن ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ریاست کی جو ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتی، مجھے سیکیورٹی نہیں ملتی، مجھے اچھی صحت نہیں ملتی، اچھی تعلیم نہیں ملتی. ریاست کہتی ہے کہ کیونکہ شہری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ٹیکس نہیں دیتے، کام نہیں کرتے، اس وجہ سے یہ ہمارے ہاتھ بندھ جاتے ہیں کہ ہم وہ سہولیات نہیں دیتے. تو پھر سرا کہاں سے پکڑیں آپ؟ میرا خیال ہے سرا پکڑیں. اور آج کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جب وہ آئی تھی تو اس کا جو سلوگن تھا یا جو اس کا وہ تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک تھرڈ پولیٹیکل پارٹی نے جنم لیا اور وہ پھر گورنمنٹ میں بھی آ گئی. اور نہ صرف فیڈرل میں آئی، 2 یا 3 صوبوں کے اندر بھی، اے جے کے اندر بھی آ گئی، گلگت کے اندر بھی آ گئی، اور کے پی میں تو وہ تھی، اور ادھر بھی کولیشن بنائی. یہ اس وعدے کے اوپر آئے ہیں کہ ہم نے سرا پکڑنے کے لیے ہمیں لیڈ دی جائے، ہمیں اختیار دیا جائے. بیسیکلی اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو سلوگن تھا وہ اینٹی کرپشن ہے، تھا بھی اور ہے بھی.
اس کے اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے ان کو اتنے ووٹ نہیں دیے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہمارے کل بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی تھی کہ پارلیمنٹ کے اوپر آپ نے اگر آپ نے چیئرمین نیب لگانا ہے اس کے اوپر آپ کے اختلافات ہیں، آپ نے کوئی جج کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر ہے، آپ نے ایف پی ایس آپ نے کسی بھی بڑی پوسٹ کے اوپر کرنا ہے تو اپوزیشن کہتی ہے نہیں. اب چونکہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے تو میرا خیال ہے شاید پرائم منسٹر خان صاحب کو جانا پڑے گا ارلی الیکشن کے اوپر لوگوں کے پاس کہ میں نے اس مینڈیٹ پہ آیا تھا، میں نے یہ کوشش کی، یہ مجھ سے ہو نہیں سکا، اب میں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں کہ مجھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہی کام کروں جس کے لیے میں آیا تھا اور 3 سال میں نے کچھ چیزیں کی، زیادہ میں نہیں کر سکا، مجھے یہ مینڈیٹ دیں گے تو یہ ہوگا، ادروائز وہ پھر سرا کوئی نہیں. اسی طرح کا جو چکی ہے وہ دوبارہ آئے گی. اگر آپ نے ہائیبریڈ نظام کے اندر کوئی ایسی پارٹی دوبارہ لے آئیں گے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرے گی، وہ نہیں کر پائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ عوام کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جو ہم جس کو مینڈیٹ دیں اور وہ کٹ تھروٹ جو ہے وہ چیزیں کر سکے. ہائیبریڈ نظام ویسے بڑا ٹچی سا ایشو ہے بہت، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. خیر ڈاکٹر خاقان عزیز صاحب، یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اور جس کی طرف بار بار ہم اشارہ کرتے ہیں، ہمارے ادارے کوشش کرتے ہیں، یہ واپس کیوں نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے کہ پتہ نہیں کچھ آ بھی گئی ہو شاید، لیکن جس طریقے سے ہمیں بتایا گیا، اور آج سے نہیں، یہ نون لیگ نے بھی بتایا کہ کتنے 100 ارب ڈالر جو ہیں پاکستانیوں کے باہر پڑے ہیں، ان اکاؤنٹڈ فور ہیں. یہ پی ٹی آئی کی نہیں، نون لیگ کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں دی تھی. تو یہ ذرا فرمائیے گا، تو یہ واپس لانے میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں؟ اگر میں کامنٹ کروں آپ کے پہلی اس سوال پہ کہ سرا کہاں سے پکڑے، دیکھیں سرا پکڑنے کے لیے تو جو بھی اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کا جو کردار ہونا چاہیے، جیسے جوڈیشری کا ٹو ڈیلیور انصاف، ایگزیکٹو کا ٹو ڈیلیور پالیسی اینڈ گڈ گورننس، اسی طرح ہمیں ایک مارکیٹ ریگولیٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو، نہ کہ گورنمنٹ کو، یہ سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز چلوائیں، جس کی وجہ سے کرپشن اینڈ انفیشنسی بڑھتی ہے اور آپ کو مہنگی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. آسان مثال یہ دوں گا کہ بجلی از ناٹ اے کموڈٹی، بٹ ٹیلی فون کی پرائز پہ کبھی بحث نہیں ہوتی بیکاز ایک کمپیٹیٹو مارکیٹ میں ڈیفائن ہو رہی ہے وہ چیز. سو آپ کو یہ بھی طے کرنا پڑے گا، یہ تیسری چیز، کہ ایک مارکیٹ اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ افیشینٹلی ان اداروں کو چلائے گا جو 203 ادارے اس وقت اسٹیٹ کے پاس ہیں. یہ اگر آپ ڈیفائن کر لیں ساری چیزیں اور منحاصل قوم یہ اگری کر لیں کہ ہم نے اسی طرف جانا ہے تو یہ سرا پکڑا جا سکتا ہے. یہ براڈ فریم ورک اگری ہونا چاہیے. اب آپ کا دوسرا سوال کہ منیز، دیکھیں آئی تھنک منی ٹریکنگ جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے اب کمپیئر ٹو واٹ اٹ واز جسٹ 5 years ago. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک تو فیٹف کے نظام میں آنے سے، اور پاکستان بھی ایک کلیدی آپ نے ایک 27 پوائنٹ کا میٹرکس کیا، اب آپ 6 پوائنٹ کا میٹرکس کر رہے ہیں. سو آپ کے پاس بہت زیادہ بہتر انفارمیشن ہے آف پیپل ہو ہیو مووڈ منیز. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. نمبر 2، OECD کا ایک پلیٹ فارم ہے فار کنٹریز جس کا پاکستان اس پلیٹ فارم کا ایک بہت ارلی سٹیج پہ ممبر بن گیا تھا آج سے کئی سال پہلے، جس سے کلیئرلی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمارے کون سے لوگ جو ہیں ان کا پیسہ کہاں پہ ہے اور وہ پیسے کی کیا موومنٹ ہے، اور وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ کنٹریز کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے. So in my opinion, in coming years, it will become difficult for people to be out of this net and keep doing it. So I think the future is good in this sense. اور پاکستان کے پاس بھی اب ڈیٹے کی ایکسیس موجود ہے. We need to act on that. ٹھیک. کلاسرا صاحب، ایک طرف ملک میں حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، بے روزگاری جس طریقے سے کم ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل، لیکن اس کے باوجود کچھ سیکٹرز بڑے اچھے پرفارم کر رہے ہیں. آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. ہاؤسنگ انڈسٹری کا کل ذکر کیا کہ 600 ارب کے منصوبے جو ہیں وہ جاری ہیں اس وقت. تو اگر یہاں پہ اتنی ہی لوگوں کو بد اعتمادی ہے نظام پہ، اس چیزوں پہ، تو پھر تو کولیپس ہو جانا چاہیے. پھر یہ چیز چل کیوں رہی ہے؟ تو پھر تنقید کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، تنقید آپ کریں گے، یہ پاکستان کی جو نیشن ہے اس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ 5 سال کے لیے منتخب کرتے ہیں اور دوسرے ہی سال میں ان سے بزدان ہو جاتے ہیں. اس کے کاؤنٹلس ہیں، جس طرح ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ نعرے لگاتے رہیں کہ ہم اوور نائٹ یہ ساری چیزیں کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود بڑے اچھے کام ہیں. میرا خیال ہے کہ میرے کوئی 18 سالہ کیریئر میں فرسٹ ٹائم کسی گورنمنٹ کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ہاؤسنگ کے اوپر سٹریس کر رہی ہے. اور ہاؤسنگ کے اوپر جب آپ سٹریس کرتے ہیں تو اس میں ڈھیر سارے
ہمارا جتنا بھی ایک سریکی بیلٹ ہے یا جتنا بھی ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے وہاں سے منی کی ٹریل ہوتی ہے, وہاں پہ ڈھیر سارے لوگ یہاں پہ اسی اس سے وابستہ ہیں. دوسرا اس گورنمنٹ نے جو سب سے بڑا جو کام کیا ایگریکلچر, یہ انہوں نے بالکل جس طرح چائنا کے ماڈل کی بات آپ کر رہے تھے, چائنا نے جتنے مڈل کلاس کو اب انہوں نے وہ کیا اپ لفٹ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان نے اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے جس طرح ایگریکلچر میں کے اوپر انہوں نے ایک قرضے دینا شروع کر دیے, اس کے بعد اور ڈھیر سارے ہیں مسئلے. اس وقت ہمارا کسان سکھی ہے کمپیریٹیولی. جو 1947 سے آپ یہ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ 3-4 سال پہلے تک 2018 تک انفیکٹ, تو اس کو نگلیکٹ کیا گیا. میرا خود ایک ایگریکلچر ایک فیملی سے تعلق ہے, لوگ وہاں پہ جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں جس طرح انہوں نے بلا سود قرضے دیے ہیں, ہاؤسنگ کو پہ سٹریس کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لینڈ مارک ڈیسیژن تھے گورنمنٹ کے. تنقید یہ ہے کہ جب آپ بلند باغ دعوے کرتے ہیں تو ظاہر ہے باتیں تو پھر ہوں گی کہ آپ وہ پوری نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود اس گورنمنٹ نے بہت بہترین پرفارم کیا ہے. جس طرح آپ نے ایک بات کی ہے کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا, آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. یہ بھی تھوڑا سا ان کے جو ایڈوائزر تھے خان صاحب کے, وہ بھی تھوڑا سا ان کے جس طرح الیکشن سے پہلے ان کی جو کیلکولیشن تھی کچھ ٹھیک نہیں ہوئی, چینجنگ ہوئی. تو میرا خیال ہے تنقید بہرحال ہوتی ہے, اپوزیشن کا کام بھی تنقید کرنا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں شہزاد صاحب کہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو آپ کی جو ووٹرز ہوتے ہیں, لیکن ایک چیز بڑی بہترین ہے کہ جو ووٹرز ہے عمران خان صاحب کا, وہ مایوس نہیں ہوا. وہ پرائم منسٹر کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پیچھے اس گورنمنٹ نے جتنا جو یوتھ کو اپ لفٹ کرنے کی کوشش کی ہے, میرے خیال ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. اس نے نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی جو قرضے کی ایک سکیم تھی, لیکن یہ اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے گئے. دوسرا احساس پروگرام, آپ ذرا کبھی چلیں ہمارے سریکی ایریاز میں, ہمیں ویسے دوست ریڈ کلف بھی بلا رہے ہوتے ہیں, سریکی ریڈ کلف, تو ہماری مجبوری ہے جس ایک آئے ہیں وسیب سے, اس کی بات ہم نے کرنا بڑا ضروری سمجھتے ہیں, پیچھے ہیں. اس گورنمنٹ نے ایگریکلچر کے ساتھ, ہمارا ساؤتھ پنجاب سارا اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس گورنمنٹ نے دل جیتے ہیں وہاں پہ, اور غریبیوں کو جس طرح احساس اس کے ساتھ پروگرام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے, دیٹ از اے فلالیس پروگرام. میرے خیال ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, تنقید اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس گورنمنٹ کے اچھے کام بھی بہت زیادہ. چلیں ایک وقفہ مجھے لینا ہے صاحب, پھر آپ کی جانب میں آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. سارے بینک اکاؤنٹس کی سہولیات ایک اکاؤنٹ میں. ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ. ایم سی بی, بینک فار لائف. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ساتھ موجود ہیں کثرت کلاسرا صاحب, ہمایوں خان صاحب اور ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ہمایوں صاحب, ہمارے ہاں بہت بڑا طبقہ یا بہت بڑی پاپولیشن آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے,
یہ ایک سرٹن ایج بریکٹ میں وہ ہیں, اور اگر ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو ایک ایسٹ ہیں, نہ کیا جائے تو ایک لائبلٹی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے آج جو ایک بات کی, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑا سا اظہار خیال کریں, کیونکہ آپ لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں بہت جگہوں پہ. سوشل میڈیا کی یلغار ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ بس وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, ٹک ٹاک بنا لیا, کوئی میسج کر دیا, فیس بک پہ فالو کر لیا, اس کے علاوہ کوئی مفید استعمال کم کرتے ہیں لوگ کیا؟ میرا خیال ہے یہ ایک ازمپشن بھی ہے. ہم پاکستانی جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر اس وقت 15 سے 30 کا جو بریکٹ ہے اس میں 63% پاپولیشن ہے, جو ہیوج چنک. اور کسی بھی ملک کے اگر آپ اس کا جو نیشنل پاور ہے اس کو دیکھیں تو اس میں پاپولیشن پلیز ویری کنسیڈریبل رول, اور اس کے اندر اتنی بڑے چنک کا لیبر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو لیبر انٹینسو یا لیبر کیپیبل ایج بریکٹ ہوتا ہے. تو اس میں اٹ کوڈ بی اے کرس اینڈ اٹ کوڈ بی کرس ان اے سینس کہ اگر وہ آبادی اس کو اگر آپ نے سکلز نہیں دی, تعلیم نہیں دی, تو وہ چونکہ ہم ویسے ہی ایک بیکورڈ علاقہ پورا جو ساؤتھ ایشیا اس کے اندر ہیں, تو اور پچھلے 30-40 سالوں سے مختلف جنگوں کا حصہ بھی رہے ہیں, تو ہم ایکسٹریمزم ریڈیکلائزیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا سٹارٹ کیا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بنے, سی پیک کے اندر اسپیشل اکنامک زونز کا ذکر کر رہے ہیں. کل ذکر بھی کیا انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, جس کے 47 ارب یا بہت زیادہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی کہ اس میں وہ نوجوانوں کے لیے زیادہ ہیں, نوجوانوں کے لیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس کا ذکر کیا کہ ہسٹری میں سب سے بڑی اسکالرشپس بھی جو ہیں وہ اس وقت اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی کو وہ دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, ایگریکلچر کو ماڈرنائز کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کی الغار پہ تھوڑا سا بریف کریں نا ہمیں. سوشل میڈیا ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم اس وقت آبادی کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ایک قوت ہے ان ٹرمز آف نمبر, اور اس کے علاوہ ہمارا جو یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں موبائل فونز اور سوشل میڈیا, کیونکہ اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کے اندر سب سے سستا ہے بائی دا وے ٹیلی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر. اسمارٹ فونز تھینکس ٹو چائنا بہت آ چکے ہیں, تو شاید آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس یوزیج کا وہ ہے فیسلٹی ہے. اس میں اس کا اختیار یہ کسی بھی ٹیکنالوجی کا ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو کس ڈائریکشن پہ لے جائیں. تو ہمارے ہاں جو ابھی تک دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت حد تک اس کا استعمال پروڈکٹیو نہیں ہے. وہ صرف واٹس ایپ میسیجز, فیس بک اور ٹک ٹاک اس کی طرف ہے, وچ از اسٹل ویری گڈ. اس کی طرف سے بھی اس کو یوز کر کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, جس کا شاید وہ اشارہ مختلف اتھارٹیز کے اندر دے چکے ہیں کہ وہ ان کو یوٹیلائز کیا جائے گا, جس میں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا ذکر تھا, سوشل میڈیا کا اس میں بھی تھا. پھر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور کنٹرول کا مطلب ناٹ لٹرلی ان نیگیٹو سینس, سٹیئر کرنا کہ کس طرف اس کو لیا جائے. تو یہ آپ کی جو ینگر پاپولیشن ہے یہ آپ کے پاس اختیار ہے لیڈرز کے پاس, اور لیڈرز نہ صرف پولیٹیکل لیڈرز, جو میڈیا کے لیڈرز ہیں, اکیڈیمیا کے لیڈرز ہیں, کہ وہ ان کو سٹیئر کریں اور اس کا استعمال کریں. آپ دیکھیں کووڈ نے بھی ہمیں بتایا کہ سوشل میڈیا نے کتنی ہیلپ کی. ٹیکنالوجی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب سکول سارا سال بند ہوئے اور سارا جو ہے وہ بچے پیچھے چلتے گئے, تو اس ٹیکنالوجی نے ہی آپ کو ہیلپ کی کہ کس طرح انٹریکٹ کر کے آپ ان کو تعلیم وہ دے سکتے ہیں جو کہ اسکولنگ میں آپ فزیکل میں نہیں دے سکتے تھے. تو اٹ از اپ ٹو دا نیو لیڈرشپ آف دس کنٹری اینڈ دا ریسٹ آف دا ریجن ایز ویل کہ اس کا استعمال کریں گے. اور جو ابھی تک کا استعمال تھا وہ کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں تھا, وہ صرف جو ہے نا میسیجنگ فارورڈنگ کرنا اور پھر غلط چیزیں. بائی دا وے اگر آپ دیکھیں جب بھی پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ موبائل فون بند کریں, کیونکہ ایک عادتاً ہم جو ہے وہ ہر چیز کو فارورڈ کرتے ہیں بغیر پڑھے. پھر ریسرچ کا آنسر بھی کم ہوتا جا رہا ہے, جتنا وہ آسان ہو گیا ہے گوگل سے وہ چیز دیکھنا یا واٹس ایپ سے دیکھنا اس کو بغیر. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہ اگر ہو گیا تو میرا خیال ہے ہم کسی اچھی ڈائریکشن پہ جا سکتے ہیں. اور یہی ایک لیڈرشپ کا کمال ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز یوٹیلائز کیسے کی جا سکتی ہے. اور اگر اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ٹھیک نہیں جا رہا اس پہ, لیکن ایک ڈیبیٹ ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ریگولیٹ کریں, اس کو سٹیئر کریں, لیکن وہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک فریڈم ہے سوشل میڈیا سفیر میں لوگوں کو ملی ہوئی ہے, اس پہ آپ پابندیاں یا قدغنیں لگائیں گے تو وہ مناسب نہیں. میرا خیال ہے اس کو جو آپ نے پہلے دو لفظ کیے اس کو سٹیئر کریں اور ریگولیٹ کریں. پابندی کوئی نہیں لگا سکتا, کیونکہ آپ چونکہ آپ ادھر بند کریں گے تو وی پی این کے ساتھ کہیں اور کنیکٹ ہو جائیں گے. پابندی یہ لگانی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ کسی کو جو بھی بولے, لیکن اس کے ایک دائرے ہونے چاہیے کہ کسی کی پگڑیاں نہ اچھال دیں, اس کے پیرامیٹرز آپ ڈیفائن کریں. پاکستان میں دیکھیں ڈیفیمیشن کا لا بھی جو ہے وہ بڑی حد تک بڑا ویک ہے. میں آج ادھر بیٹھ کے آپ کے بارے میں کوئی بات کر دوں, اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دوں, مجھے کوئی روکنے والا نہیں.
لیکن میرے پاس اس یہ قانون کے نوجوان جو زیادہ ہیں یہ کرتے کیوں ہیں؟ کوئی اور کام نہیں ہے کرنے کا ان کے پاس؟ میرا خیال ہے کہ شاید کام کی کمی ہے. دس از ون آف دا ریزن کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ بھی ان کمیوں کا جو ہے نا مداوع کیا جا سکتا ہے. اور ہم چونکہ اب آبادی کا ذکر آپ نے کیا 220 ملین کی ہو چکے ہیں جس میں سے ینگر چنک 63% ہے. تو اس کو اگر ہم نے ایونیوز نہیں دی اور یہ ایونیو ہم نے دے دیا تو دے کین گو اسٹرے. اور اس اسٹرے کو روکنے کے لیے جو ہے نا یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر بالکل کوئی روکنا نہیں چاہیے, لیکن اس آزادی رائے کو ڈگنیٹی کے طور پہ استعمال کرنا, دیٹ از سم تھنگ وچ اسٹیٹ ہیز ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن کہ کہاں کرنا چاہیے. اور پھر وہ ادارے جس کا شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا, قانون, عدلیہ, سول پروسیجر کوڈ, ان کے اندر یہ چیزیں ساری ہونی چاہیے. ہمارے پاس سائبر کرائم میں میجورٹی پاپولیشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں, آپ کا بینکنگ کرائم کتنا بڑھ رہا ہے پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو یہ چیزیں بھی بتانے والی ہیں. یہ صرف آزادی رائے نہیں ہے, ان فراڈز کو روکنے کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, تعلیم کو پھیلانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور دیر لائک ملینز آف ادر ویز جس میں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس پاپولیشن کو سٹیئر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اور سوشل میڈیا اگر اس کو جوڑ کے دیکھیں تو مطلب کہنے کو تو وہ اپلیکیشنز ہیں, بہت ساری ایسی موبائل پہ گیمز ہیں جو بچے, نوجوان, بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی کھیلتے ہیں, اور ان کے آئی پی اوز دیکھیں آپ تو اربوں ڈالر کے آئی پی اوز ہوتے ہیں ان کے. تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک اپلیکیشن بنائی, کچھ اسٹوڈنٹس نے بنائی, ینگسٹرز نے بنائی, لیکن اس کے بعد اربوں ڈالر کے وہ مالک بن گئے. تو یہ لیکن وہاں پر ایک آرگومنٹ چلتا ہے کہ وہاں پہ سارٹ آف فریڈم ہے کہ وہ کریٹیولی بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ریگولیشن کی طرف زیادہ وہ توجہ, ریگولیشن ضرور ہیں لیکن مطلب ان کے مطابق ان کو ایک سینس آف فریڈم ہے. تو کیا یہ واقعی آرگومنٹ درست ہے کہ بیجا استعمال جس طریقے سے ہو رہا ہے اس پر ساتھ ساتھ چیک کے ساتھ ساتھ کوئی سارٹ آف فریڈم بھی بیچ میں ہونی چاہیے؟ شہزاد, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پینڈیمک کا دور دیکھا ہے اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں ٹیکنالوجی نے ڈیفائن کیا ہے چینج کرنا دنیا کا. نمبر ون, اتنی کوئک ویکسینز آئیں جس نے آپ کو بہت سی ویکسینز آئیں اور اس نے آپ کو ہیلپ کیا ٹو گیٹ آؤٹ آف کووڈ. آن لائن اسکولنگ نے یہ انشور کیا کہ بچے جو ہیں ان کی کوئی کنٹینیوٹی رہے. ٹیلی میڈیسن نے یہ انشور کیا کہ جو بڑے بزرگ گھر پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں. ریموٹ ورک نے یہ انشور کیا کہ آپ کا کام بھی چلتا رہے, ایک آدمی کی روزی بھی چلتی رہے, اور دنیا میں سپلائی بھی جو ہے وہ چلتی رہے. بزنس مووڈ آن ٹو آن لائن پلیٹ فارمز. آپ نے آن لائن چیزیں خریدنا شروع کی, آپ نے اپنی سروسز آن لائن لینا شروع کی. انٹرٹینمنٹ, جس طرح آپ ذکر کریں, نیٹ فلکس بیکیم اے کمپنی آف بلینز آف ڈالرز فرام بینگ نو ویئر کلوز ٹو دیٹ. اور لاسٹلی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کنیکٹیوٹی آن لائن ہوئی, جس میں میں زوم میں لنڈن, پیرس, لاہور کہیں بیٹھ کے, ابھی بھی اسکائپ پہ بیٹھ کے آپ سے ایسے ہی پروگرام کر رہا ہوں جیسے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. So we must be very clear that technology has rewrote a chapter of our life in the pandemic era, and all this came because of یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں ڈاکٹر صاحب. جو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آج یہ بات وزیر اعظم نے کی کہ دانشوروں اور فلم سازوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے نوجوانوں کی اصلاح کرنے کا, لیکن دانشوروں کے تو نام بھی آج کل کے نوجوان معذرت کے ساتھ اکثریت نہیں جانتی. ان کو یہ پتا ہے کہ ٹک ٹاک سٹار کون ہے, سنگاپور یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہا ہے. تو مطلب جو اسکرین ٹائم ہے جتنا وہ اسپینڈ کرتے ہیں, سو اس سے کوئی حاصل بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں درست ہیں کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, لیکن جو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس ٹیکنالوجی سے وہ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں ایک پازیٹیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. $1 ارب کی تقریباً آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی کئی سالوں سے. پچھلے 1-1.5 سال میں بڑھ کے وہ تقریباً $2 ارب کے قریب چلی گئی ہے. تو یہ وہی ہمارے ینگ بچے یا انٹرپرینورز ہیں جو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. سو دیٹس دا پازیٹیو سائڈ. So یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے, اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پاکستان has a huge potential to do all the things that I put in front of you. ڈاکٹر صاحب وہ بات درست ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ آپ سے لے جا کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک فائن, بالکل یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ ڈبل ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ, اور میجورٹی جیسے کال سینٹرز میں مطلب اضافہ یا باقی ای کامرس کی وجہ سے. لیکن اگین بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی کہ جو ایسی پلیٹ فارمز ہیں, گیمز ہیں, کینڈی کرش ایک بڑی مشہور گیم ہے, اس کا چند سال پہلے آئی پی او ہوا اراؤنڈ $7 بلین کا ایک آئی پی او. تو وہ کریٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے ینگسٹرز میں ہے, یقیناً ہوگی, تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ابھی تک؟
وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ انوائرمنٹ ابھی نہیں موجود ہے جہاں پہ اتنے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے اس کی پروٹیکشن موجود ہو اور ہم یہ کام یہاں پہ بیٹھ کے کر سکیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے آئی پی اوز کر سکیں. وہ ڈیپتھ ہماری شاید پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی نہیں ہے. اور آبویسلی اس کریٹیوٹی کے لیے ایک جو اوور آل ایٹماسفیئر ہوتا ہے جس میں آپ کولیگز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. مثلا اس کی ایک مثال میں یہ دوں گا کہ میں پی ایچ ڈی تو شاید پاکستان میں بھی بیٹھ کے کر سکوں, پر جب میں ایک اچھی یونیورسٹی میں بیٹھ کے پی ایچ ڈی کرتا ہوں تو اس لیب میں جس میں میرے سارے 5-8 باقی پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں ان سے جو دن بھر کی ایک گفتگو ہوتی ہے وہ میرے مائنڈ کو ایک اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. فائنلی جی کلاسا صاحب, آج ایک بات پہ وزیر اعظم فکر مند نظر آئے کہ جی ملک میں جو جنسی جرائم ہیں وہ بڑے بڑھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی سوشل میڈیا ہے, کوئی ضرورت سے زیادہ فریڈم ہے, چیکس اینڈ بیلنس کی کمی ہے, یا کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جہاں یہ بات کی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جب وہ بات کر رہے تھے, ریگولیشن کی بات کر رہے تھے, انہوں نے بٹوین دا لائن میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ یوز اٹ فار دا گڈ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کہ ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں, کچھ خاص حد تک ہم یہاں پہ اوپن ہو سکتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ابھی تک اس پوائنٹ میں نہیں آئی, جس طرح آپ بات کر رہے تھے آئی پی اوز کی یا دوسری چیزوں کی, کہ ان کو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو اس لے کے جانے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ خان صاحب واقعی ہی واز وریڈ, اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ میں تھوڑا سا وریڈ ہوں جنسی جرائم کی, کافی حد تک وجہ سوشل میڈیا یا جو سائٹس. لیکن ہمایوں صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اس سے پہلے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ اتنی بڑی ہماری آبادی ہے, جو تعداد ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, تو وہ آپ کے لیے قرض بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو استعمال نہیں کیا. وہ اگر ان کو پراپر اپرچونٹیز نہیں ملی, وہ ایکسٹریمزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں, وہ فرسٹریشن کا شکار. میرا خیال ہے کہ اب آپ یہاں پہ اس گورنمنٹ کو ونس اگین مجھے اجازت دیں کہ اپریشیٹ کرنے کے, یہ بھی فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیول کے اوپر اس چیز کو ایکنالج کرنے کے بعد کام کر رہی ہے. کل کی خبر میں آپ کو ذرا سنا دوں کہ یہاں پہ ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں, جس کی بات آپ لوگ کر رہے تھے, کہ وہاں پہ ان کو فریش بلڈ نہیں مل رہا, کہ مطلب نئے نوجوان نہیں مل رہے کہ جو یہاں پہ آ کے جاب بھی کریں. اور سافٹ ویئر انڈسٹری یو نو ویری ویل کہ ان انڈسٹریز میں سے جو ویل پیڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کام اس لیول کا کبھی نہیں ہوا, یہ لوگ کر رہے ہیں, خان صاحب کی گورنمنٹ کر رہی ہے. واقعی جنسی جرائم کی بات اس کا زیادہ تر آپ سوشل میڈیا کو دے سکتے ہیں, بیکاز ان کے پاس کوئی ایسی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ جا کے اپنے کچھ نالج لے سکیں اور وہ بھی بڑے لیول کا کام کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ. ایگزیکٹلی. ہمایوں صاحب, آپ اکیڈیمک بھی ہیں, اور دنیا بھر میں جو انقلاب آئے وہ کوئی بادشاہ حکمران یا وہ نہیں لے کے آیا, انٹلیکچوئلز لے کے آئے, دانشور لے کے آئے, ان کی تحریریں, ان کی تقاریر, ان سے ہمیں یہ اندازہ ہوا. اور آج جو بات کی دانشوروں کی, فلم سازوں کی, سو وہ جو تبدیلی ہے, جس طریقے سے ان کا ایک امپیکٹ ہے, ایک سیاستدان اگر کوئی بات کرے گا اس کا شاید وہ امپیکٹ نہ ہو کہ جو ایک فلم ساز یا ایک دانشور وہ بات کر کے کر سکتا ہے. سو یہ لوگ ہمارے لیکن نوجوان, اگین بات وہی کہ اگر وہ ان کا اسکرین ٹائم دن کے 8 گھنٹے ہے تو پھر وہ کیا دانشور کی بات سنیں گے. یہ ایک بڑی کمپلیکس ڈیبیٹ ہے, اور اس میں آپ کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا, کہ یہ انڈسٹریل ریولوشن کے ٹائم پہ جو ہے نا, جو سسٹم آف کلاسز اور ٹیچنگ تھا, یہ وہاں سے یہ شروع ہوا, اور یہ ابھی تک اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, جس میں ہم نے میمورائزیشن کو اور اس طرح کی چیزوں کو کرنی. اب انفارمیشن ایج آ گیا, جس طرح ڈاکٹر خاقان بتا رہے تھے کہ آئی ٹی نے کس طرح پروگریس کیا ہے پچھلے چند سالوں میں, اور پرٹیکولرلی آخری سال میں. اور ابھی جو کل ہم سن رہے تھے پرائم منسٹر کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ٹی انڈسٹری از آلسو ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ ان پاکستان. اس کو اب ہم چونکہ سلو ٹو اڈیپٹ ہیں بینگ ساؤتھ ایشین اور ڈیولپنگ کنٹری کے کانٹیکس میں, تو میرا خیال ہے ویل ریچ ٹو دیٹ لیول ان اے وے. لیکن جو سوال آپ نے کلاسرا صاحب سے کیا, اور وہ تھا گورنمنٹ کا, گورنمنٹ بھی کچھ موقعوں پہ ایگزیجریٹ کر رہی ہے تھریٹس کو, پرٹیکولرلی یہ جو آپ کا سوال تھا پچھلا کہ سوشل میڈیا از دی اونلی کاز آف جو ہے فحاشی جو پھیل رہی ہے, وہ اٹ از ون آف دا مین کازز لیکن ناٹ دی اونلی کاز. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ, جس کا ہم بڑی دیر سے ذکر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے میرٹ کو پروموٹ کرنا ہے, کرپشن کو روکنا ہے, سزائیں دینی ہے. امریکہ کے اندر بھی بہت زیادہ فحاشی بہت ہر طرف سے پھیلی ہوئی ہے, لیکن جب وہ پکڑا جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کی سزا بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. تو آج اس اتھارٹی کا بھی ذکر کیا, رحمت اللہ عالمین اتھارٹی, تو اس کے کیا نتائج آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بہت اچھے مووز ہیں, اور یہ جس طرح کی ہمارے ہاں خرابیاں جتنے عرصے سے چل رہی تھیں, آپ اس کو خرابیاں کہیں, کمپلیکسٹیز کہیں,
اس کے لیے اچانک آپ کے پاس 3 سال بڑا ہی کم وہ جو ہے وقت، اور پرٹیکولرلی کووڈ میں 2 سال. سوری ٹو کٹ یو، ایک ڈیلیما ہے. آپ اگر سوشل میڈیا یا ان لوگوں کو فالو کریں، سو ایک شخص ہے جو ایک بہت زبردست کوئی اسلامی میسج بھی دیتا ہوا نظر آئے گا، اگلے ہی لمحے وہ ایک ایسا میسج بھی شیئر کرتا ہوا نظر آئے گا جس کا اخلاقیات سے دور دور تک تعلق نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک عجیب سا ڈیلیما ہے. اسی ڈیلیما کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے اس میسج کو یا اس نیریٹو کو ایک ڈگنیٹی کے ساتھ کرنا ہے. اس ڈگنیٹی کو جو ہے وہ ڈیفائن تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے کریں گے. آپ نے اگر ایک ڈکٹیٹوریل طریقے سے کوئی چیز کہہ دی کہ یہ غلط ہے تو پھر اس کا نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوگا. لیکن اگر آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے اس کے اوپر بحث کی، فار ایگزامپل ٹک ٹاک جو ہے اس وقت 4 دفعہ بین ہو چکا ہے پاکستان میں، اور اس کو کبھی ایک کورٹ ایگری کر لیتی ہے یا اسٹیٹ اس کو بند کرتی ہے، تو there is some problem in that as well. تو اس میں بھی آخری دفعہ جب ہوا تو یہی تھا کہ یہ بہت سارا جو مواد ہے وہ اٹس بلو ڈگنیٹی، اس کو اس سٹینڈرڈ پہ لائیں جو آپ کی سوسائٹی آپ کے کلچر کا ہے. تو اگر وہ آپ لے آئیں اور وہ اتھارٹی یہ کوشش کر لے، لیکن اس میں ضروری ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو ملا کے ان کے ساتھ بات کر کے تب کیا جائے. اگر آپ نے یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا تو وہ اس کے پھر نیگیٹو ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. ویری رائٹ. فائنلی جی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے کہ جب ہم معاشرتی ترقی کی بات کرتے ہیں اور معاشی ترقی کو اس کے ساتھ ملا بھی دیتے ہیں، اور پھر ایک بات جو اکثر آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں کہ جی ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی بھی کام ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا، نوجوانوں کی اصلاح ہے، معیشت ہے، معاشرہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بحیثیت قوم، من حیث القوم. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ مطلب فیصلے کیسے ہوگا؟ یہ صرف ایک فگر آف اسپیچ کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں یا واقعی کوئی مشترکہ طور پہ قوم فیصلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیے نا، آپ جب اپنے لیڈرز کو ووٹ دے کے نیشنل اسمبلی میں بھیجتے ہیں، سینٹ میں لوگ جاتے ہیں، تو جو بھی لیڈرشپ فراہم کرنی ہے وہ تو آپ کو پولیٹیکل ایٹماسفیئر نے کرنی ہے. تو جو بھی فیصلے ہونے ہیں وہ تو ہماری جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہماری اسمبلیز ہیں انہوں نے کرنے ہیں. بٹ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنی ہے آپ کی ایگزیکٹو، وہ کرنی ہے آپ کی تشریح کرنی ہے آپ کی جوڈیشری نے. تو منحاص القوم جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کو آپریشنلی تو یہی ادارے ہیں جنہوں نے آگے لے کے چلنا ہے. پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں کانورسیشن اوپن کر دینی چاہیے ہر ایشو پہ، سو دیٹ جو نوجوان بھی ہیں وہ اس پورے ایٹماسفیئر کا پارٹ بن سکیں کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے، کس میں ان کو زیادہ بینیفٹ ہے، کس میں ان کو کم بینیفٹ ہے. لیکن اس میں امپیشنس نہیں آ جاتی ہے ہماری؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے بحیثیت قوم، الیکشن ڈے ایک قوم کے لیے موقع ہے کہ وہ فیصلہ کرے. قوم نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے کرپشن فری پاکستان چاہیے. اب آپ نے ایک مینڈیٹ دیا، سو اس مینڈیٹ کی آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے، آپ نے 5 سال ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی امنگوں پہ وہ لوگ پورا نہیں اترے، پھر اگین آپ نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. تو امپیشنس جو ہے یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، امپیشنس کی جو وجہ ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ کئی وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایگزوجنس، یعنی کہ ہم سے جو باہر کے سرکمسٹانسز ہیں. فار ایگزامپل اس وقت اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں تو وہ لارجلی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ جو ہے وہ آئل اور سپلائی چینز کی جو ڈسرپشنز ہوئی ہیں، جو آئل کی پرائسز بڑھی ہیں، اس سے آ رہا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہم دالیں، پام آئل پہلے امپورٹ کرتے تھے، پر ویٹ، کاٹن اور شوگر جو ہے اب امپورٹ کر رہے ہیں. سو ایک ہم ٹائی اپ ہو گئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اگر ہم وہ ٹائی اپ نہ ہوتے تو شاید ہماری قیمتیں بہتر ہوتی. سو اٹ از اے مکسڈ پکچر ویئر ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ ہمیں کلیدی کام جو ہیں ان کو کرنا چاہیے. اگر ہم وہ کرتے چلے جائیں گے تو لوگوں کو بھی اس کا ایک اثر شارٹ ٹرم میں بھی محسوس ہوگا. جیسے اگر ہماری کووڈ مینجمنٹ اچھی رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب نے ایگری کیا اور اس سے ایک بینیفٹ کیا. اسی طرح اگر آپ کی پرائس مینجمنٹ بھی اسی طرح کی ہوگی، اگر آپ کی اکنامک مینجمنٹ بھی اسی طرح کی ہوگی تو لوگ پھر اس کو اپریشیٹ لیکن ہم نے کریں گے. اگر کسی کو موقع دیا اور اس کو ایک وقت دیا تو وہ وقت ختم ہونے تک کا تو انتظار ہمیں کرنا چاہیے اصولاً. آئی تھنک کہ پاکستان اب اس طرح سے ضرور ہو گیا ہے ویئر وی ہیو سین کہ الیکشن سائیکل کی جو کمپلیشن ہے ہم نے پہلے بھی 2 بار دیکھی ہے اور اب بھی ہم ہوپ فلی اسی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، کسور کلاسرا صاحب، ہمایوں خان صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.